بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، صحابہ کرام کے حسین تذکروں میں آج ایک ایسے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے کہ جن کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے، ابو خالد کنیت ہے، اور یہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے، اور غزوہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلب کے لیے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 اونٹ عطا فرمائے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے ہیں، اور چاروں کو صحابی ہونے کا شرف اور اعزاز حاصل ہے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی سخی تھے۔ جب آپ نے حج کیا تو آپ نے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیے، 100 غلام آزاد کیے کہ جن کے گلوں میں چاندی کے توق پڑے ہوئے تھے، اور ان پر یہ عبارت نقش تھی کہ یہ حکیم بن حزام کی طرف سے اللہ کے لیے آزاد کردہ ہے۔ اسی طرح آپ نے 1000 بکریاں اس موقع پر اللہ کے راستے میں قربان کی۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے میں دار الندوہ تھا، جس میں قریش مکہ مشورہ کیا کرتے تھے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1 لاکھ درہم کے بدلے دار الندوہ خرید لیا۔ تو کسی نے کہا کہ حکیم، تم نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا اور تم نے قریش کی عزت بیچ دی۔ تو حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب عزت صرف اور صرف اسلام اور تقوی میں ہے، اور فرمایا کہ گواہ رہنا میں نے یہ ساری کی ساری قیمت یعنی 1 لاکھ درہم اللہ کے راستے میں خیرات کر دی۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک مرتبہ کچھ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا، پھر مانگا، پھر آپ نے عطا فرمایا اور فرمایا کہ حکیم، یہ مال سرسبز اور شیریں ہے، جو اسے سخاوت نفس کے ساتھ لیتا ہے تو اس کے لیے اس میں برکت دی جاتی ہے، اور جو اسے حرص اور لالچ سے حاصل کرتا ہے تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج کے بعد میں آپ کے بعد کسی سے کچھ نہیں لوں گا۔ تو حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، جب بھی مانگا تو اپنے رب سے مانگا، اللہ رب العالمین سے مانگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وظیفہ دینے کے لیے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے رہے، لیکن آپ نے وظیفہ لینے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو وظیفہ دینے کے لیے بلاتے رہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ وظیفہ لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے 120 سال عمر پائی۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 60 سال زمانہ جاہلیت میں گزرے اور 60 سال زمانہ اسلام میں گزرے۔ اللہ تعالیٰ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی رحمت نازل فرمائے، ہمیں صحابہ کرام سے سچی محبت نصیب فرمائے۔